برمودا سے متعلق جتنی منہ ہیں اتنی باتیں، لہذا مختلف نظریات گردش کر رہی ہیں۔ لہذا ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ مقناطیسی کشش ایک غیر مرئی طاقت کی ہے یا پھر ایلینز کی ہے، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ٹیسلا بیس کشش جو ہے یہ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے، جس کے مطابق یہ ریزیننس ٹرانسمیٹر کے ذریعے لاتعداد طاقت میں مقناطیسی لہریں پیدا کی جا سکتی ہیں، اور ساتھ ہی پروٹو تھیوری 355 BC کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوسیڈنٹ جو دریاؤں اور سمندروں کا خدا کہلاتا ہے اس زمانے میں ایٹلانٹک کے گہرے پانی میں ڈوب گیا تھا، لیکن اس قوم کی مخفی توانائیاں آج بھی ان گہرے پانی میں کہیں کہیں ماورائی کشش کے ذریعے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان نظریات میں جو دوسرا نظریہ ہے مطلب ٹیسلا تھیوری برمودا، اس لیے سعادت نہیں آ سکتا کیونکہ یہ تھیوری ڈاکٹر نیوکلیس ٹیسلا کی تھی۔ ڈاکٹر ٹیسلا کی پیدائش 1856 میں یوگوسلاویا میں ہوئی، جبکہ برمودا کے واقعات کا تسلسل کم از کم 1490 میں شروع ہو چکا تھا۔ پلوٹو تھیوری اگرچہ 355 بیفور کرائسٹ کی ہے، لیکن اس تھیوری کو آج تک جدید فلسفی اور دانشور حضرات نے صرف خیال ہی تصور ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ وہی تھیوری ہے جس کے تحت ایک بحث قائم کی گئی کہ اس کے ذریعے عام دنیا کے عمومی انسانی طاقت کے علاوہ دنیا کے ہر غیر مرئی طاقت ایلین میں شمار کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ثابت ہوگا کہ برمودا کا تعلق کسی نہ کسی طور پر کچھ ماورائی طاقتوں سے ہے، وہ طاقتیں جو اس دنیا کی نہیں ہیں۔ ان تمام نظریات اور افکار کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ وہ تمام معلومات ہیں جو آج تمام تر جدید ایجادات ٹیکنالوجی کی بدولت حاصل ہو سکی، لیکن ابھی تک برمودا کا کوئی سسپینس نہیں ختم کر سکا۔ ان معلومات کی روشنی میں برمودا اور اس جیسے دیگر جزیروں کا تصور نہایت ہیبت ناک اور خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ دراصل برمودا ٹرائنگل کی اطلاع سب سے پہلے 1964 میں وینسنٹ گیڈس نامی ایک شخص نے اپنی تحقیقی مقالے میں استعمال کیا، اور یہ مقالہ آرگویسی میگزین میں شائع ہوا تھا۔ اسی میں گیڈس نے یہ انکشاف کیا اس چیز کا کہ اس مخصوص علاقے میں لاتعداد تعداد میں بحری فضائی جہاز نامعلوم وجوہات کی بنا پر تباہ ہو جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں۔ 1952 میں جارج سینڈس نے ایک رپورٹ میں ایک حقیقت کا انکشاف کیا، اور پھر 1969 میں جان ملسن نے برمودا پر پہلی کتاب دی لمبو آف دی لاسٹ یہ شائع کی۔ اس کے بعد ایک دستاویزی فلم، ایک ڈاکومنٹری دی ڈیولز ٹرائی اینگل کے نام سے تیار کی گئی، اور ساتھ ہی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب دا برمودا ٹرائی اینگل بھی 1974 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ایک محتاط اندازے کے مطابق 3000 سے زائد مقالہ جات اور کتب اس موضوع پر شائع ہو کے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ برمودا ہے کیا؟ برمودا ٹرائی اینگل امریکی ریاست فلوریڈا سے جڑا ہوا ایک علاقہ ہے جو اٹلانٹک اوشن کے کم و بیش 5 لاکھ اسکوائر میلز کے رقبے۔ اوائل 1950 کے تقریباً شروع میں مختلف کتابوں اور مقالوں میں اس جانب یہ اشارہ کیا گیا کہ برمودا ٹرائی اینگل کا رویہ اسے ایلین یعنی خلائی مخلوق کے ماحول سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ خیال یہ بھی تھا کہ برمودا پر پایا جانے والا بلیو ہول ہی وہ جگہ ہے جہاں سے UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فورن آبجیکٹ ہمارے زمین تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ نومبر 2005 کی ایک رپورٹ کے مطابق آرکیولوجسٹ ولیم ٹیورڈنو نے اس ٹیم کی کنفرم ایک رپورٹ شائع کی، جس میں میامی سے 50 میل کے فاصلے پر پانی کے اندر قدیم تر سے کچھ نمونے برآمد ہوئے، جبکہ اس قسم کے نمونے 1978 میں بھی برآمد ہو چکے تھے۔